زندگی میں ایسے لمحے اپنی جھلک ضرور دکھلاتے ہیں جنہیں فیصلے کی گھڑی کی سند حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک ایسے ہی شخص کا قصہ عبرت جس کا کوئی دشمن نہ تھا اور غمگسار بھی کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی کشتی کا خود ہی نگہبان تھا۔ لہروں پر ڈولتی اس کشتی کو غرق بھی کر سکتا تھا اور ساحل تک لے جانے کی قوت بھی رکھتا تھا۔ اس کے باوجود کشمکش، ٹکراؤ، ہیجان فراموش نہ کر دینے والے احساسات نے اسے ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ایسا ہتھیار جو صرف ایک بار استعمال ہوتا ہے مگر اسے ساری زندگی ڈھونا پڑتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم، سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں اعتزاز سلیم فصلی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کی زندگی ہمیشہ سے ایسی ہی تھی۔ صبح 5-6 بجے سونا، رات کے اندھیرے میں اٹھنا، کوئی گاہک تلاش کر کے بنگلے پر لانا، گاہکوں کی خدمت کرنا، انہیں مال کی خصوصیات بتانا، صبح واپس چھوڑ کر دوبارہ سو جانا۔ وہ ہمیشہ خدا سے شکوہ کرتا رہتا، یا خدا، اس زندگی سے اچھا تھا کہ تو مجھے لڑکی ہی بنا دیتا، کم سے کم اس بنگلے میں عزت تو ہوتی میری۔ اور یہ سچ تھا، وہ بدقسمت تھا جو ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں لڑکے کا کوئی کام نہ تھا۔ یہاں صرف پیشہ ور لڑکیاں تھیں جو امیر گھروں کے گاہکوں کے لیے مخصوص تھیں۔ ایسا ہی ایک امیر زادہ فرزانہ پر عاشق ہوا۔ خوب کیش کیا گیا فرزانہ کے حسن کو، مگر جاتے جاتے امیر زادہ ایک عدد تحفہ بادشاہ کی صورت میں دے گیا۔ نام کے برعکس بادشاہ کا کام غلاموں جیسا تھا۔ اس کی پیدائش کے 1 سال بعد فرزانہ نے بنگلے کی مالکن سے کہا، آنٹی، اسے پھینک دیتے ہیں کہیں، کام خراب کر دے گا یہ، اسے سنبھالوں یا کام پر توجہ دوں؟ لیکن بنگلے کی مالکن روبینہ چالاک عورت تھی۔ اپنے پیسے کے زور پر اس نے فرزانہ اور اس جیسی 8-10 لڑکیوں کو بازار حسن سے خرید کر اس بنگلے میں رکھا ہوا تھا جہاں یہ کاروبار چل رہا تھا۔ اس نے ان لڑکیوں کو آداب سکھائے تھے، روایتی ناز نخرے سے ہٹ کر انہیں ہائی سوسائٹی میں رہنے کے رنگ ڈھنگ بتائے تھے۔ اپر کلاس کے لوگ جو سکون اور پرائیویسی چاہتے تھے، ان کے لیے یہ ٹھکانہ بہترین تھا۔ ایک رات میں لاکھوں لٹا کر بھی یہ گھاٹے کا سودا نہ تھا۔ رہی بات اس دھندے کے غیر قانونی ہونے کی، تو قانون ان پیسے والوں کی جیب میں ہوتا ہے، کیا قانونی کیا غیر قانونی۔ نہیں فرزانہ، اسے ہم سنبھال لیں گے، بچہ بڑا ہو کر سارے کام سنبھالے گا۔ ہماری عمر نکلی جا رہی ہے، کسٹمر سے ڈیل کرنا اب ہمارے لیے مشکل ہے، یہ سارے کام بادشاہ کرے گا۔ 1 سال کے بچے کے مستقبل کا فیصلہ آنٹی روبینہ نے کر دیا تھا۔ بادشاہ کو 5 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کروایا گیا۔ اسکول کے رجسٹر میں بھی بلدیت کے خانے میں آنٹی روبینہ کے مرحوم شوہر کا نام لکھا گیا۔ یہ شہر کا بہترین اسکول تھا، ساتھ ساتھ اس کی ٹریننگ اور اپنے شعبے کے متعلق معلومات بھی ملتی رہیں۔ وہ پڑھنے میں تیز تھا، اب وہ ماسٹرز کر چکا تھا اور کہیں جاب کرنا چاہتا تھا۔ مگر ایک دن روبینہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بادشاہ، تمہیں جاب کی ضرورت نہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ تم کام سنبھال لو۔ امیر لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، ان سے تم بھی واقف ہو جاؤ، ہوٹلوں میں جاؤ، دوست بناؤ، لیکن اپر کلاس سے نیچے کا کوئی دوست کبھی نہ بنانا۔ یہ مڈل کلاس اور غریب ہمیشہ عزت کے چکر میں ہوتے ہیں۔ پوری بات سننے کے بعد بادشاہ نے جواب دیا، آنٹی، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، یہ حرام کی کمائی کھانا میرے بس سے باہر ہے، میں محنت کر کے اپنی کمائی کھاؤں گا۔ اس کا جواب سن کر آنٹی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ گھوما اور چٹاک کی آواز کے ساتھ بادشاہ کا گال سوکھ کر گیا۔ تم بھی اسی حرام کی کمائی سے جوان ہوئے ہو اور تمہارے منہ سے یہ حرام حلال والی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ بادشاہ نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہاں پیدا ہونا میری مرضی نہیں تھی، مگر اب میں جو کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا۔ لے جا اپنا سامان اور نکل جا یہاں سے، تجھے تعلیم دلوانا ہمارا قصور تھا اور یہ پکڑ پیسے۔ اس نے 1000 کے کئی نوٹ اس کی طرف پھینکے۔ جب پیسوں کی ضرورت ہو یہاں آ جانا، اور جب دنیا تجھے دھتکار دے تب ہمارے قدموں پر گر کر معافی مانگ لینا، انتظار کریں گے تیرا۔ جوان خون تھا بادشاہ کا، زمانے کی تلخیوں سے کب واقف تھا وہ۔ اس نے پیسے اٹھائے، سامان سمیٹا اور نکل گیا۔
पुलिस स्टेशन में सुबह 10 बजे इंस्पेक्टर असद किसी सोच में गुम था, जबकि पास ही कुर्सी पर फारूक खामोश बैठा था। कुछ देर पहले एक केस के सिलसिले में इनकी आपस में बहस हो रही थी, जो किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गई। इंस्पेक्टर असद रवायती पुलिस वालों के बरक्स था। वो हर केस की पूरी जिम्मेदारी से तफ्तीश करता था। वो ज़हीन और ईमानदार शख्स था। अच्छे सलूक की वजह से निचला अमला इसे बहुत पसंद करता था। ये मुलाजमत उसका शौक था, वरना वो शहर के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा था, जिसका कारोबार पूरी शहर में फैला हुआ था। असद से बड़ा भाई अमेरिका में जॉब करता था। कमरे में छाए इस सुकूत को मैसेज टोन ने तोड़ा। असद ने बेजारी से सेल फोन उठाया और बोला, यार फारूक, ये सिम कंपनी वाले सारी ऑफर्स की तफसील मुझे क्यों भेजते हैं? पता नहीं सर, मेरे पास भी रोज़ाना पीसीओ मैसेज आते हैं, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन असद के चेहरे के तासुरात तब्दील हो चुके थे। मैसेज कंपनी वालों का नहीं था। इसने बुलंद आवाज में मैसेज पढ़ा, इंस्पेक्टर असद, रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर रेल की पटरी पर टाइम बम फिक्स है। ठीक 20 मिनट बाद वहां से ट्रेन गुजरेगी और इसी वक्त बम फट जाएगा। अगर लोगों की जानें बचाना चाहते हो तो ट्रेन रोक लो या फिर बम नाकारा करवा दो। याद रखो, सिर्फ 20 मिनट। अच्छा मजाक है, फारूक हंसा। ये मजाक नहीं, मैसेज का नंबर शो नहीं हो रहा, किसी वेबसाइट का नाम आ रहा है। रेलवे स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है? इसने पूछा। तकरीबन 15 मिनट का फासला है। गाड़ी निकालो। असद तेजी से उठा। हमें ट्रेन रुकवानी है, किसी भी तरह। वो एकदम उठ खड़ा हुआ और अपनी गाड़ी की चाबी निकालकर इसे दे दी। फारूक भागता हुआ बाहर निकला और गाड़ी निकालकर गेट पर ले आया। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। रास्ते में असद ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को कॉल की और इन्हें जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन पहुंचने का कहा। ठीक 12 मिनट बाद वो रेलवे स्टेशन पर थे, जहां एक शख्स कुर्सी के सिरे से टेक लगाए ऊँग रहा था। फारूक ने आगे बढ़कर इसे झंझोड़ा। सामने 2 पुलिस वालों को देखकर वो चौंक गया। खैरियत सर जी? नहीं। ट्रेन किस वक्त आएगी? 8 से 10 मिनट तक। इसे हर सूरत रोकना है। नामुमकिन। वहाँ कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं जिससे राब्ता किया जा सके, और न ही रास्ते में कहीं और कोई स्टेशन है। किसी भी तरह इसे रोकना है। रास्ते में बम लगा हुआ है, असद ने जोर देकर कहा। सामने मौजूद शख्स चौंक उठा। हाँ, याद आया, मेरे कज़न को आज आना था। अगर वो इस ट्रेन में है तो रुकवा सकते हैं। उसने जेब से मोबाइल निकाला। दूसरी कोशिश में कज़न से राब्ता हो गया। अगले चंद मिनट में ट्रेन हंगामी तौर पर रोक ली गई थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंच चुका था, मगर इतने वक्त में 20 मिनट पूरे हो चुके थे और पहला धमाका बम ब्लास्ट। बादशाह ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। वो पुरजोश था और जल्द नौकरी ढूंढकर आंटी रूबीना को कुछ करके दिखाना चाहता था। फ्लैट किराए पर लेकर उसने दूसरे दिन ही नौकरी की तलाश शुरू कर दी, मगर इतनी आसानी से नौकरी मिलती होती तो आधी अवाम बेरोजगारी का रोना क्यों रोती। अगले चंद माह उसने कई दफ्तरों के धक्के खाए, हर जगह सिफारिश या खानदान का हवाला, जो कि दोनों चीज़ें इसके पास नहीं थीं। पैसे तेजी से कम होना शुरू हो गए थे। एक वक्त का खाना खाकर, फ्लैट के मालिक की बातें सुनकर इसे अपना बंगला याद आने लगा। वहाँ जिंदगी की हर सहूलत मौजूद थी, मगर इसकी गैरत ने वापस जाना गवारा न किया। और फिर एक शाम इसे फ्लैट से निकाल दिया गया। 2 दिन सामने वाले पार्क में सोने के बाद सर्दी की वजह से बुखार चढ़ गया। सरकारी अस्पताल में 1 रुपए की पर्ची लेकर चेकअप करवाया और वापस रूबीना के पास जाने का सोचने लगा। पास ही 2 दिन पुराना अखबार पड़ा था। इसने उठाकर जॉब्स के इश्तहार देखना शुरू कर दिए। इसकी नज़र सबसे नीचे मौजूद इश्तहार पर पड़ी। ये ड्राइवर की नौकरी का इश्तहार था। शराइत वगैरह पढ़कर उसने किस्मत आजमाने का फैसला किया। पिछले चंद माह में ये पहला मौका था जो उसने ड्राइवर जैसी नौकरी के लिए सोचा था, वरना तो वो ख्वाब में भी खुद को किसी बड़े महकमे का अफसर ही देखता था। इसने ड्राइविंग सीखी थी और ड्राइविंग लाइसेंस भी था।
دوسرے دن وہ دیے گئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ یہ بس اڈے کے پاس ہی ایک تیسرے درجے کا ہوٹل تھا جس کے مالک سے اس نے اشتہار میں دیے گئے شخص کے بارے میں پوچھا۔ اشفاق صاحب کہاں ملیں گے؟ کیا کام ہے؟ اس نے آنکھوں کے ذریعے بادشاہ کا ایکس رے کیا۔ اشتہار دیکھا تھا، ڈرائیور کی نوکری کے لیے۔ اچھا بیٹھو، میں ہی اشفاق ہوں۔ اس نے پاس پڑی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بیٹھ گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ اور اپنے متعلق بتاؤ کہ کہاں سے ہو، اس سے پہلے کہیں نوکری کی یا نہیں۔ ایک ہی سانس میں اشفاق نے کئی سوال پوچھ لیے اور پاس کھڑے چھوٹے کو چائے کا بھی کہہ دیا۔ بادشاہ نام ہے میرا، اسی شہر سے ہوں اور کوئی تجربہ نہیں۔ اس نے بیگ سے ڈرائیونگ لائسنس نکال کر دیا۔ اسے دیکھنے کے بعد اشفاق کے منہ سے بلند آواز میں نکلا۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ اچھا تو بادشاہ، میں بھی کچھ بتا دوں؟ میں نے ایک ویگن خریدی ہے جو میں اڈے پر لگانا چاہتا ہوں۔ اس کی ڈرائیونگ کے لیے ویسے تو کسی ماہر بندے کی ضرورت ہے، مگر میں تمہیں بھی نوکری دے سکتا ہوں 1 ماہ تک۔ تمہیں آزما لوں، اگر کام کر سکے تو۔ تنخواہ باقاعدہ نہیں، بس ایک دن میں جتنے پھیرے تم نے یہاں سے صادق آباد کے لگا لیے اس حساب سے تمہارا کمیشن بن جائے گا۔ اس نے مزید تفصیل بتائی۔ کام مشکل تھا مگر بادشاہ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اس نے یہیں نوکری کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے چند ماہ میں روٹین بن گئی۔ وہ سارا دن شہر سے صادق آباد اور صادق آباد سے سواریاں لے کر واپس شہر آتا۔ شام ہوتے ہی ہوٹل میں بیٹھ جاتا۔ یہاں طرح طرح کے لوگ تھے، نچلے درجے کے جرائم پیشہ، بسوں کے ڈرائیور، کنڈکٹر اور انہی بسوں میں کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والے چھوٹے، جو عمر میں واقعی چھوٹے تھے، لیکن ان کی باتیں سن کر بادشاہ حیران رہ جاتا۔ وقت گزر رہا تھا اور ان سب کی صحبت بادشاہ پر اثر دکھا رہی تھی۔ ٹائم بم کب اور کس نے ٹرین کی پٹری پر فکس کیا، یہ معلوم نہ ہو سکا۔ اسد دن رات اس کیس پر کام کر رہا تھا۔ اس دن اگر وہ اس میسج کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تو یقیناً کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی۔ اس کے دماغ میں 2 سوال گردش کر رہے تھے۔ نمبر 1، ٹائم بم فکس کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نمبر 2، اسے ہی کیوں اطلاع دی گئی؟ ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس نے کام شروع کر دیا۔ اس کی چھٹی حس خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے وہ ویب سائٹ ٹریس کی جس کے ذریعے اس کے نمبر پر میسج آیا تھا۔ یہ عام سی ویب سائٹ تھی جو اپنے یوزر کو کسی بھی نمبر پر مفت میسج کرنے کی سہولت دیتی تھی۔ یہاں لاگ ان ہونے کے لیے ای میل کی ضرورت تھی اور نہ ہی موبائل نمبر کی، بس انٹرنیٹ کنیکشن ہونا ضروری تھا۔ اس معاملے میں اسد نے سائبر کرائم یونٹ کی مدد حاصل کی اور اگلے چند دنوں میں ہی اس نے وہ نیٹ کیفے ڈھونڈ لیا جہاں سے انٹرنیٹ استعمال کر کے اسے میسج کیا گیا تھا۔ اس وقت کیفے کا مالک اس کے سامنے بیٹھا تھا، جو پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کا کوئی ریکارڈ ہوتا ہے؟ اسد نے سوالات کا آغاز کیا۔ جی ہوتا ہے، ہم وقت کے حساب سے پیسے لیتے ہیں تو اندراج تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اوکے، مجھے آج سے 4 دن پہلے صبح 10 سے 11 بجے کے درمیان انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تفصیل درکار ہے۔ مالک نے اثبات میں سر ہلایا اور کمپیوٹر پر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ جی، اس وقت 2 افراد ہمارا انٹرنیٹ استعمال کر رہے تھے۔ ایک میرا بھائی تھا چھوٹا، جو کہ آن لائن کچھ پیسہ کمانے والی ویب سائٹ چلاتا ہے۔ دوسرا شخص کوئی شاہد خان تھا۔ اس کی کوئی اور تفصیل؟ کچھ خاص نہیں، بس نام ہی لکھا ہے اور یہ شخص پہلی بار آیا تھا یہاں۔ اس کے علاوہ اس کا ریکارڈ میں کہیں ذکر نہیں، کہیں نام نہیں۔ اسد کو مایوسی ہوئی۔ اس نے شاہد خان کے حلیے کے متعلق پوچھا مگر وہ کچھ خاص نہ بتا سکا۔ واپس پولیس اسٹیشن پہنچ کر وہ بیٹھا ہی تھا کہ فاروق آ گیا۔ سر جی، آپ تو مشہور ہوتے جا رہے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں اخبار دکھائی دیا۔ کیوں؟ آپ نے ٹرین کو جس طرح بم سے بچایا ہے، اس کارنامے کی تفصیل اخبار میں لگی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا اخبار دکھایا۔ اسد کو حیرت ہوئی۔ پر یار،
میڈیا تک بات کیسے پہنچی؟ یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں سر جی۔ نہیں، جتنی تفصیل یہاں لکھی گئی ہے اتنی تو کسی صورت نہیں معلوم ہو سکتی، اور مجھ تک ٹائم بوم والی اطلاع میسج کے ذریعے پہنچی تھی۔ اس بات کا صرف تمہیں پتا تھا یا مجھے؟ ظاہر ہے ہم دونوں میں سے تو کوئی اخبار کے نمائندے تک نہیں پہنچا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر میسج بھیجنے والے نے اخبار تک پہنچائی ہے۔ ذرا نمبر ملاؤ اخبار والوں کا۔ فاروق نے سر ہلاتے ہوئے اخبار پر دیا گیا رابطہ نمبر ملایا۔ اگلے 15 منٹ میں تصدیق ہو گئی۔ یہ پوری خبر اسی ویب سائٹ سے ایڈیٹر کے نمبر پر میسج کے ذریعے بھیجی گئی تھی جسے اسد کو میسج ملا تھا۔ اس نے ٹائم بوم فکس کیا اور 20 منٹ پہلے مجھے اطلاع بھیجی، پھر پوری بات کی تفصیل اخبار کو بھیج دی۔ مطلب وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ خبر لوگوں میں بھی پھیلے۔ کیا مقصد ہے اس شخص کا؟ ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے سر۔ کیا؟ خوف پھیلانا۔ اور خوف واقعی پھیل رہا تھا۔ زندگی خوشگوار ہو گئی تھی۔ وقار حسن کی نامکمل زندگی کو شہلا نے مکمل کر دیا۔ کب سے وہ تنہا گھوم رہا تھا۔ باپ کے بعد ماں نے کبھی اس کی کمی محسوس نہ ہونے تھی، مگر ماں کے بعد والدین کی کمی کوئی پوری نہ کر سکا۔ شہلا اس کے ماموں کی بیٹی تھی جو دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ جب کبھی وقار دوسرے شہر جاتا اس کا زیادہ وقت شہلا کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ان کی پسندیدگی کسی سے پوشیدہ نہ تھی اور نہ ہی کسی کو اس پر اعتراض تھا، لیکن ماموں اور مومانی کی خواہش تھی کہ وقار پہلے کچھ بن جائے، اور وقار نے پولیس فورس جوائن کر لی۔ یہ اس کا بچپن کا شوق تھا جو پورا ہوا۔ جس دن اسے پہلی تنخواہ ملی اسی دن ماں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وقار کے آنسو کئی دن تک نہ رکے، لیکن زندگی زیادہ دیر کسی کو خوش رکھ سکتی ہے اور نہ ہی دکھی۔ 2 ماہ بعد وقار اور شہلا کی شادی ہو گئی۔ زندگی میں رنگ آ گیا۔ شادی کے 5 ماہ بعد وقار کو پولیس کے اسپیشل یونٹ کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ اسے شہلا سے 3 ماہ کے لیے دور ہونا پڑا۔ شہلا عام بیویوں کے برعکس اپنے شوہر کی خوشی میں خوش تھی، اس لیے اس نے اعتراض نہ کیا۔ ٹریننگ سے واپس آنے کے 2 ماہ بعد ہی ان کے خوشیوں بھرے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ کچھ دنوں سے وقار کو مسلسل بخار تھا۔ اس نے چیک اپ کروایا اور باقاعدگی سے میڈیسن استعمال کی، مگر کچھ فرق نہ پڑا۔ اس صبح جب وہ اٹھا تو اس کے منہ سے خون آ رہا تھا۔ وقار پریشان ہو گیا۔ اس نے ایک ڈاکٹر کے مشورے سے ٹیسٹ کروائے۔ اس نے جب وہ ٹیسٹ کا رزلٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو رپورٹس پڑھ کر ڈاکٹر شہریار کے چہرے پر پریشانی کی جھلک دکھائی دی۔ وقار، تمہارے ساتھ کوئی اور آیا ہے؟ نہیں، میری بیوی گھر پر ہی ہے۔ میں نے اسے ان رپورٹس کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ اور پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، اگر کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھے بتا دیں، پولیس والا ہوں، برداشت کرنے کا حوصلہ ہے مجھ میں۔ وقار، تمہیں کینسر ہے لاسٹ اسٹیج، بہت کم وقت ہے تمہارے پاس۔ اس نے دھماکہ کیا۔ میں حیران ہوں تمہیں اب تک پتہ کیوں نہیں چلا؟ وقار کو لگا کمرے کی چھت اس پر آن گری ہے۔ کتنے دن ہے میرے پاس؟ 3 سے 4 ماہ۔ مستقل علاج کرواؤ تو کچھ مزید بڑھ سکتے ہیں، 8 ماہ تک۔ اس لمحے شیلا کی صورت اس کی نظروں میں گھوم رہی تھی۔ مگر یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کبھی کچھ ایسی غلط چیزیں استعمال نہیں کی، نہ مجھے چھوٹی سے چھوٹی بیماری لگی ہے کبھی۔ یہی باتیں مجھے بھی حیران کر رہی ہیں۔ خدا کی مرضی کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شہریار نے مایوسی سے سر ہلایا۔ وقار نے رپورٹس لیں اور گھر چلایا۔ اس نے شیلا سے یہ خبر چھپانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ 3 دن مسلسل اس کے سوالات سے تنگ آ کر آخر ایک رات اس نے شیلا کو بتا دیا۔ وہ دیر تک روتی رہی۔ ہم باہر چلے جاتے ہیں کسی اور ملک۔ وقار، وہاں علاج ہو جائے گا کینسر کا۔ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ سب کچھ بیچ دیتے ہیں، تم سے زیادہ کچھ قیمتی نہیں۔ وہ روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ اگلے چند روز میں انہوں نے یورپ کے کئی ممالک میں کینسر کے علاج سے متعلق تفصیل اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ انہیں کم سے کم 5 کروڑ روپے کی ضرورت تھی اور اتنی بڑی رقم اکٹھی کرنا ان کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ وقار اب باقاعدگی سے مسجد جاتا اور اللہ سے دعائیں مانگتا۔ اس کی فیلڈ ایسی تھی کہ ہر لمحہ موت سے سامنا ہوتا، مگر اب اسے اپنے مرنے کا وقت پتا تھا
اور وہ شہلا کو تنہا چھوڑ کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس دن بھی جب وہ فجر کے وقت مسجد خالی ہو جانے کے بعد سجدے میں گر کر اللہ سے اپنی زندگی مانگ رہا تھا تو کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ مسجد کے امام صاحب تھے اور علاقے کی مشہور شخصیت بھی۔ پاکستان کے علاوہ بیرونی ممالک میں بھی اکثر جاتے رہتے تھے، لیکن وہ انتہا سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں بہت پریشان دکھائی دیتے ہو۔ وقار ان کے نرم لہجے کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا اور انہیں سب بتا دیا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ مسکرائے اور بولے، مرنا تو سب کو ہے، پولیس والے ہو اور اس بیماری سے مر جاؤ گے تو کیا ہوا؟ ہر لمحہ گولیوں کا سامنا کرتے ہو، کوئی گولی کسی وقت بھی مار سکتی ہے تمہیں، مگر کینسر کی موت اور گولی کی موت میں ایک وقت ضرور ہوگا۔ وقار نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ گولی کی موت سے تم شہید ہوگے، مدتوں یاد رکھے جاؤ گے، لیکن کینسر کی موت سے نہیں۔ اس لیے اپنے بچ جانے والے 3-4 ماہ میں کچھ ایسا کرو کہ لوگ ہمیشہ تمہیں یاد رکھیں، کچھ خاص، بہت خاص۔ تمہاری بیوی باہر نکلے تو لوگ اسے کہیں، وہ ہے وقار حسن کی بیوہ جس نے فلاں کام کیا تھا اور ایسا آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ ان کی باتیں وقار کے دل پر اثر کر رہی تھیں۔ وقار وہاں سے چلا تو اس کے دل میں جذبہ ابھر چکا تھا کچھ کر دکھانے کا۔ بادشاہ کو زندگی کی دوڑ میں شامل ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی قسمت نے ایک بار پھر اسے چکر دیا۔ اس رات اسے صادق آباد سے واپسی میں دیر ہو گئی۔ وہ اکتوبر کی سرد رات تھی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی بارش اور ٹھنڈی ہوا نے موسم خوشگوار بنا دیا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ ایک لڑکی اور 5-6 سال کی عمر کا لڑکا بیٹھے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ خوفزدہ دکھائی دیتے تھے۔ ویگن سنسان علاقے سے گزر رہی تھی جب اچانک ایک بائک نے تیز رفتاری سے اسے کراس کیا اور سامنے آ کر رک گئی۔ بادشاہ نے دیکھا اس کے ہاتھ میں 222 تھی اور رخ فرنٹ سیٹ کی طرف تھا۔ اس نے جان بچانے کی فطری کوشش کی اور سر نیچے جھکا لیا۔ ایک پورا بسٹ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی اور بچے کو آ لگا۔ ان کے جسم سے بہنے والا خون سیٹ کو سوکھ کر گیا۔ کام نپٹا کر موٹر سائیکل سوار آگے چل دیا، مگر بادشاہ کی زندگی عذاب میں ڈال گیا۔ دوہرے قتل کی اس واردات میں پولیس نے اسے بھی ملوث سمجھ لیا۔ وہ قتل تو خاندانی دشمنی کا نتیجہ تھا، مگر بادشاہ کے ساتھ پولیس کا سلوک کسی دشمنی کا نتیجہ تھا۔ یہ بادشاہ کو پتہ نہ چل سکا۔ مسلسل 4 دن اسے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مگر اعتراف نہ کروا سکے۔ وہ 5واں دن تھا جب بادشاہ زندگی سے مایوس ہو کر زمین پر پڑا تھا۔ لباس کے نام پر چند چیتھڑے باقی تھے جو اس کے جسم کو ڈھانپنے میں ناکام نظر آ رہے تھے۔ باتوں کی آواز نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ اس نے سامنے دیکھا۔ حیرت کے سمندر نے اسے نگل لیا تھا۔ سامنے روبینہ آنٹی کھڑی تھیں۔ اس کے ساتھ ایک سپاہی ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ روبینہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ سپاہی سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ اسے پکارنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں کچھ نہ بول سکا۔ 1 گھنٹے بعد جب اسے تھانے سے رہائی ملی تو وہ بے یقینی سے سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک سادہ لباس میں وہ روبینہ آنٹی کی کار میں آ بیٹھا۔ اس نے طنزیہ نظروں سے بادشاہ کو دیکھا تھا۔ دیکھ لیا دنیا کا حال؟ بے قصور تھے پھر بھی تشدد کا نشانہ بن رہے تھے۔ اتنا پڑھ کر بھی جاب ملی تو ڈرائیور کی۔ ہم عمر میں تم سے بڑے ہیں، تجربہ زیادہ ہے ہمارا، ہم سب اونچ نیچ جانتے ہیں۔ کہنا مان لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آپ یہاں تک کیسے پہنچی؟ شرمندگی سے جھکے سر کے ساتھ کافی دیر سے ذہن میں گردش کرنے والا سوال بادشاہ کی زبان پر آ گیا۔ یہاں کا سب انسپکٹر آتا رہتا ہے ہمارے پاس، پہچانتا تھا تمہیں، اسی نے خبر دی۔ کوئی انسپکٹر اسد ہے جس نے شک کیا ہے تم پر؟ قاتلوں میں سے ایک بندہ اکثر وہاں ہوتا تھا، ہوٹل پر۔ اس نے تفتیش کی تو کڑی سے کڑی مل گئی اور تمہیں اٹھا لیا گیا۔ اب بھی نہیں چھوڑنے والا تھا، کچھ اوپر سے سفارشیں کروائی ہیں، ایم پی صاحب نے تمہاری ضمانت دی ہے، پھر جا کر بات بنی ہے۔ آنٹی روبینہ نے مزید تفصیل بتائی۔
اب کیا کہتا ہے؟ ہمارے پاس رہنا ہے یا پھر آوارہ گردی شروع کرنی ہے؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ شکست کھائے ہوئے شخص کے الفاظ تھے جس نے اپنا طرز زندگی بدلنا چاہا تھا مگر ناکام رہا، اور اس کی ناکامی کی وجہ صرف ایک شخص تھا، انسپکٹر اسد۔ اس بار ملنے والا میسج خطرناک تھا۔ اسد کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے دوبارہ میسج پڑھا۔ لکھا تھا، ٹھیک 15 منٹ بعد تمہارے باپ کا دوست حسین شاہ قتل ہونے والا ہے، بچا سکتے ہو تو بچا لو، یاد رکھنا صرف 15 منٹ۔ اسد کے پاس حسین شاہ کا نمبر نہ تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے باپ ہارون احمد کا نمبر ملایا۔ بیل جاتی رہی مگر اس نے کال ریسیو نہ کی۔ وہ پولیس اسٹیشن سے نکل کر باہر بھاگا اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہارون احمد کے آفس کا نمبر ملایا۔ کال سیکرٹری نے ریسیو کی اور جواب دیا، سر ایک میٹنگ میں مصروف ہیں، 15 منٹ بعد کال کیجیے گا۔ میں اسد بات کر رہا ہوں، ابھی میری پاپا سے بات کراؤ جلدی، وہ چیخا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اوکے سر، ویٹ اے منٹ پلیز۔ سیکرٹری کی دوبارہ آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کال کٹ گئی۔ شاید ہارون کی طرف سے ڈسٹرب نہ کرنے کی سختی سے ہدایت کی گئی تھی۔ اسد کے منہ سے سیکرٹری کے لیے بے شمار گالیاں نکل رہی تھیں۔ حسین شاہ کا آفس آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ اسد بے خبر تھا کہ وہ آفس میں ہیں یا نہیں۔ وہ تقریباً 20 منٹ میں وہاں پہنچ گیا مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ نامعلوم شخص کی گولی حسین شاہ کی کھوپڑی میں سوراخ کر چکی تھی۔ پولیس پارٹی اسد کی آمد کے بعد 15 منٹ بعد پہنچی۔ گولی سامنے والی عمارت کی چھت سے چلائی گئی تھی۔ فاصلہ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ حسین شاہ کو اسنائپر کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر اسد کرائم سین کے عملے کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ شام کو جب وہ واپس پولیس اسٹیشن پہنچا تو اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے۔ اس شخص کا مقصد ابھی تک اسد کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ ویب سائٹ ٹریس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سیکورٹی کیمرے بھی قتل سے صرف 1 گھنٹہ پہلے خراب کیے گئے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت چالاک تھا۔ میڈیا شور مچا رہا تھا۔ افسران کی کالیں سن سن کر اس کا سر درد کرنے لگا۔ اس نے کام سمیٹا اور گھر چلا گیا۔ دوسری صبح ایک اور خبر اس کی منتظر تھی۔ قاتل نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اخبار کے پہلے صفحے پر الفاظ نمایاں تھے، نامعلوم شخص کا ایک اور وار، پولیس کو پیش کی اطلاع دے کر ملک کے مشہور بزنس مین حسین شاہ کو قتل کر دیا گیا۔ خبر کی تفصیل میں ٹائم بم اور قتل کے واقعات کی تفصیل اور ان کا تعلق ثابت کیا گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے سامنے میڈیا کے کئی نمائندے کھڑے تھے جو اسد سے بات کرنا چاہتے تھے مگر اسد نے انکار کر دیا۔ یہ لوگ اس کا کام آسان کر رہے ہیں، میں جلد اس تک پہنچ جاؤں گا، مگر جس طرح یہ میڈیا خوف پھیلا رہا ہے اب اس کو اپنا مشن مکمل کرنے میں آسانی رہے گی۔ مگر اس کا مشن ہے کیا سر؟ فاروق نے اسد کی آنکھوں میں جھانکا جہاں الجھن دکھائی دیتی تھی۔ یہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اچھی طرح جانتا ہے اور ابھی تک مجھ سے 1 قدم آگے ہے۔ کوئی نفسیاتی قاتل؟ نہیں، وہ اتنی پلاننگ سے قتل نہیں کرتے۔ اگر نفسیاتی قاتل ہوتا تو اذیت دے کر مارتا، کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑتا۔ مجھے لگتا ہے کہ 1-2 لوگوں کو مارنے کے بعد یہ اپنا مقصد سامنے لائے گا۔ اتنی دیر میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انتظار۔ مزید لوگوں کے مرنے کا؟ ابھی شروعات ہے، پہلا وار، پریشر برداشت کرو، یہ ابھی ہمیں مزید الجھائے گا۔ مگر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ شام تک کئی ٹی وی چینل پر اسد اور قاتل کی خبریں گردش کرتی رہیں۔ بادشاہ کی پرانی زندگی لوٹ آئی تھی، ایک بار پھر وہی روٹین اور وہی کام جس سے اسے نفرت تھی۔ 8-10 ماہ بنگلے پر کام کرنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ یہ کام جاری رکھا تو وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا۔ اس نے ایک دن روبینہ آنٹی سے اجازت لی اور شمالی علاقوں میں گھومنے نکل گیا۔ اس نے 1 ماہ کا کہا تھا مگر اس کی واپسی 2 ماہ بعد ہوئی۔ آنٹی روبینہ نے پرانا بنگلہ بیچ دیا تھا۔ نیا بنگلہ ڈیفینس میں تھا اور پہلے کی نسبت شاندار تھا۔
بادشاہ نے پرانا کام سنبھال لیا۔ رفتہ رفتہ آنٹی روبینہ کا اس پر اعتماد بحال ہو گیا۔ اب وہ کئی گاہکوں سے اس کو متعارف کرا چکی تھی۔ بادشاہ کی ماں فرزانہ کی عمر نکل چکی تھی، اس لیے وہ سروینٹ کوارٹر میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہی تھی۔ اسے آئے 2 دن ہوئے تھے جب اس کی ملاقات نور جہاں سے ہوئی۔ نور جہاں کی عمر 18 سال تھی۔ اسے بنگلے پر آئے 1 ماہ ہو گیا تھا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آنٹی روبینہ کسی بھی گاہک کو اس کی طرف نہیں بھیجتی تھی۔ وہ بنگلے پر موجود تمام لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھی اور باتوں سے بھی پڑھی لکھی لگتی تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر کوئی بھی اپنا دل اس کے قدموں میں رکھ سکتا تھا، اور بادشاہ نے رکھ دیا تھا۔ بادشاہ نے پہلی نظر میں ہی اسے پسند کر لیا اور کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنے لگا۔ بنگلے کا باقی ماحول نورجہاں کو پسند نہ تھا۔ وہ بازاری نہ تھی۔ پتہ نہیں آنٹی روبینہ اسے کہاں سے ڈھونڈ لائی تھی۔ چند ہی روز میں نورجہاں اور اس کی دوستی ہو گئی، جو کہ آنٹی روبینہ کو پسند نہ آئی۔ ایک دن انہوں نے بادشاہ کو بلا کر سرد لہجے میں کہا، بادشاہ، ہمیں محسوس ہو رہا ہے تم نورجہاں سے کچھ زیادہ اٹیچ ہو رہے ہو۔ یہ بات ٹھیک نہیں، اس لڑکی سے دور رہو۔ مگر وہ میری اچھی دوست ہے۔ اس اچھی دوست کی قیمت ادا کرنا تمہارے بس سے باہر ہے۔ کیا قیمت ہے؟ یہ بنگلہ اس کے عاشق نے خرید کر دیا ہے۔ جانتے ہو اس کا عاشق کون ہے؟ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ نہیں، کون ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ خان بابا، اس نے انکشاف کیا۔ خان بابا کا نام سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ خان بابا کا اصل نام جابر خان تھا اور وہ سرحدی علاقے کا رہنے والا تھا۔ وہ اسمگلر تھا، مگر آج تک کوئی اسے پکڑ نہیں سکا۔ وجہ تھی خان بابا کی دولت اور اس کی سیاسی دوستیاں۔ کئی سیاستدان اس کے علاقے میں سیر و تفریح اور شکار کے لیے جاتے تھے اور اس کی میزبانی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ خان بابا ملک کا امیر ترین شخص ہے۔ بادشاہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ نور جہاں جیسی حسین لڑکی کے لیے وہ کتنی دولت خرچ کر سکتا ہے۔ پرانے بنگلے پر آیا تھا ایک بار، ہم نے نور جہاں کی جھلک دکھائی، دیوانہ ہو گیا۔ یہ بنگلہ اس نے خرید کر دیا ہے۔ صرف 50 لاکھ میں خریدا تھا ہم نے نور جہاں کو، اور اب کروڑوں مل رہے ہیں۔ اس لیے دور رہو اس سے۔ ہمیں لگتا ہے کہ خان بابا اسے اپنی تیسری بیوی بنانا چاہتا ہے۔ کب؟ ابھی چند ماہ کے لیے یورپ کے کسی ملک گیا ہوا ہے۔ واپس آئے گا تو کرے گا شادی۔ نور جہاں کنواری ہے، ہم نہیں چاہتے اسے کوئی میلا کر دے۔ اگر چند ماہ میں خان بابا جتنے پیسے دوں تو کیا نور جہاں مجھے مل جائے گی؟ بادشاہ نے عجیب سوال پوچھا۔ روبینہ آنٹی کا کہا گونجا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کہاں سے لائے گا اس بنگلے اور نور جہاں کی قیمت؟ یا پھر کسی کی ویگن چلائے گا؟ اس نے مذاق اڑایا۔ میری بات کا جواب دیں۔ اول تو ایسا ممکن نہیں، اگر ہو بھی جائے تو ہم خان بابا کے ہاتھوں ضرور قتل ہو جائیں گے۔ لیکن بادشاہ، صرف تیری خاطر ہم اپنا اصول توڑتے ہیں۔ 2 ماہ کا وقت ہے تیرے پاس، صرف 7 کروڑ لے آ اور نور جہاں کو لے جا۔ عشق کا جنون سر پر سوار تھا۔ یہ 7 کروڑ اس لمحے اسے 7 روپوں کی طرح محسوس ہوئے۔ اپنی زبان سے پھرنا مت آنٹی، وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ اگلے چند دن بنگلے پر اپنی ڈیوٹی دینے کے ساتھ ساتھ وہ روز اس پرانے ہوٹل میں جانے لگا جہاں وہ پہلے رہتا آیا تھا۔ یہاں اس کے کئی پرانے دوست تھے جو چھوٹے درجے کے جرائم میں ملوث تھے۔ اس نے ان سے ٹریننگ لینی شروع کر دی۔ وہ ذہین اور پڑھا لکھا تھا، جبکہ اس کے دوست اپنے کام میں ماہر مگر ان پڑھ اور جدید طریقوں سے ناواقف تھے۔ وہ پلان بنا رہا تھا اور قسمت بھی اس کے لیے پلان تیار کر رہی تھی۔ وقار، یہ کیس ہم تمہارے اور محسن کے سپرد کر رہے ہیں۔ اسد کے کام میں دخل بھی نہیں دینا اور اپنا مشن بھی مکمل کرنا ہے۔ یونٹ کے انچارج نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر تفصیل بتائی۔ کیس کیا ہے؟ وہی نامعلوم شخص جو پہلے بتاتا ہے اور پھر واردات کرتا ہے۔ اگر وقت پر ٹرین نہ روکی جاتی تو ٹائم بم سے اس کا اڑ جانا یقینی تھا، اور اس کے بعد حسین شاہ کے قتل نے بھی خوف پھیلا دیا ہے۔ میں میڈیا کو خبریں پھیلانے سے روک رہا ہوں،
मगर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाना मुमकिन नहीं। लेकिन सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, असद महकमे का बेहतरीन आदमी है। मैं इसके साथ काम कर चुका हूँ। इसके बावजूद हमें इस केस की तफ्तीश के लिए क्यों भेजा जा रहा है? इसने हैरत से पूछा। भेजना ज़रूरी है। असद का किरदार मशकूक हो चुका है। दोनों वाक़यात की इससे पहले खबर कैसे हो गई? नामालूम शख्स इसे ही क्यों मैसेज भेजता है? इंचार्ज खुद उलझन में था। वकार इसकी तरफ देखते हुए बोला, तो क्या हम असद को भी तफ्तीश में शामिल करेंगे? बराह रास्त नहीं, मगर करना ज़रूर है। कोई पॉइंट नहीं छोड़ना। इंचार्ज के कमरे से निकलकर वो मोहसिन के पास आया। हाँ भाई, तैयार है फिर? हाँ, अभी हम हुसैन शाह के कत्ल से शुरू करेंगे काम। अगर कोई सुराग मिला तो फिर आगे बढ़ेंगे। वकार सर हिलाता हुआ इसके साथ चल दिया। वो दोनों सादा लिबास में थे, मगर महकमे की तरफ से मिलने वाले कार्ड्स इनकी जेब में थे। ठीक आधे घंटे बाद वो इसकी इमारत की छत पर थे, जहाँ से हुसैन शाह को निशाना बनाया गया था। इस जगह का काफ़ी देर मुआयना करने के बाद भी इनके हाथ कुछ न लगा। मेरा ख्याल है कि हमें इसका तरीका समझना चाहिए। वो किस हिसाब से लोगों को निशाना बना रहा है। अगर यहाँ कोई सुराग होता तो असद ज़रूर तलाश कर लेता। वकार ने ख्याल जाहिर किया। मोहसिन ने सोचती हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। अब तक दोनों वाक़यात सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान हुए हैं और दोनों बार तरीका मुख्तलिफ था। इस हिसाब से हम इसका तरीका नहीं समझ सकते। हाँ, मगर दोनों बार असद को पैगाम मिलना उलझन में डाल रहा है। चलो, अभी तो शुरुआत है। मोहसिन को उसका लहजा अजीब लगा। शाम होने से पहले वो ज़रूरी काम निपटा कर घर चले गए। वकार अपने घर में दाखिल हुआ तो शैला कहीं बाहर गई हुई थी। चलो अच्छा है, वो बुड़बुड़ाया और स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया। यहाँ चंद टूटी कुर्सियाँ और एक पुरानी अलमारी पड़ी थी। इसने जेब से चाबी निकालकर अलमारी का ताला खोला और इसमें से स्याह रंग का एक बैग उठाया और कमरे की लाइट जलाकर इसमें मौजूद पैसे गिनने लगा। ये 10 लाख की रकम थी। इसने 2 लाख निकाले और बाकी वहीं रख दिए। इन पैसों की इसे ज़रूरत थी। बैग के ऊपर नीले रंग में नुमाया अल्फाज में लिखा था 7 करोड़। अलमारी में और भी काफ़ी चीज़ें एक तरतीब से रखी हुई थीं, जिनकी यहाँ मौजूदगी किसी के लिए भी हैरत का बायस बन सकती थी। वो पूरी अलमारी का मुआयना करने के बाद मुस्कुराया और बुड़बुड़ाया, 2 लाख के बदले बहुत जल्द यहाँ करोड़ों आएंगे। बाहर जाते हुए वो अपने अंदर जोश महसूस कर रहा था। कुछ कर दिखाने के जज्बे से सरशार था। वक्त सिर्फ 15 मिनट। कत्ल होने वाले का नाम हारून अहमद। ठीक समझे तुम? अगले 15 मिनट में तुम्हारा बाप मरने वाला है। बचा सकते हो तो बचा लो असद साहब। मैसेज इसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। आज वो पुलिस स्टेशन नहीं गया था। काफ़ी दिनों की थकन दूर करने के लिए इसने आराम का फैसला किया था और इस वक्त वो अपने कमरे में ही नाश्ता कर रहा था जब उसे कातिल का मैसेज मिला। इसने तेज़ी से बाप का नंबर मिलाया। खुशकिस्मती से उन्होंने पहली बेल पर ही कॉल अटेंड कर ली। असद अपने कमरे से भागता हुआ बाहर निकल रहा था और साथ ही बाप को हिदायत दे रहा था। डैड, अगले 15 मिनट ऑफिस से बाहर नहीं आना, अपने कमरे में ही रहना है। मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। ऑफिस घर से 40 मिनट के फासले पर था। हारून अहमद हैरान हुए। क्या मसला है असद? क्या हुआ? वहाँ पहुँचकर तफसील बताता हूँ। ऑफिस में किसी को दाखिल नहीं होने देना, अपनी जगह नहीं छोड़नी। ओके, पर हुआ क्या है? उन्होंने दोबारा पूछा। आपकी जान को खतरा है। प्लीज़ अपने पास कोई सिक्योरिटी गार्ड बुला लें, जल्दी। हारून अहमद ने कॉल बंद करके गेट से सिक्योरिटी गार्ड को ऑफिस में बुला लिया। घड़ी की सुइयां भाग रही थीं। ठीक 15 मिनट बाद दूसरा धमाका, एक और टाइम बॉम्ब, एक और लाश। हारून अहमद के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी मारा गया था। असद बाप के ऑफिस में दाखिल हुआ तो इसके टुकड़ों के सिवा कुछ न देख सका। पुलिस, मीडिया और एम्बुलेंस की आवाज़ें इसे कहीं दूर से आती सुनाई दे रही थीं। इसने अपनी ड्यूटी के दौरान में कई ऐसे मनाजिर देखे थे, मगर यहाँ मरने वाला इसका बाप था। सब के बावजूद आंसू टपक ही पड़े। अगले 5 दिन इसे कोई होश न था।
غم و غصے سے اس کا برا حال تھا۔ اس کا بڑا بھائی فاخر امریکہ سے واپس آ گیا تھا اور اب باپ کا کاروبار سنبھالنے لگا تھا۔ چھٹے دن واپس ڈیوٹی پر آ کر اس نے کام شروع کر دیا۔ اب کی بار اس کی فرض شناسی کے ساتھ ساتھ جوش اور انتقام کی آگ بھی شامل ہو چکی تھی، لیکن قاتل نے اس بار بھی کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا۔ ٹائم بم آفس بند ہو جانے کے بعد فکس کیا گیا تھا۔ آفس کا چوکیدار واش روم میں بندھا پڑا تھا۔ اس کے مطابق کسی نے رات کو اس کے سر پر وار کر کے بے ہوش کر دیا تھا۔ پوری بلڈنگ میں موجود سیکورٹی کیمروں کی ریکارڈنگ اس بار بھی غائب ملی۔ اس وقت اسد پولیس اسٹیشن میں بیٹھا سامنے پڑی کاپی پر کچھ لکھ رہا تھا۔ فاروق پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ذہانت سے منصوبہ بنایا ہے۔ اسے معلوم تھا حسین شاہ کے قتل کے بعد میں ڈیڈ کو ان کے آفس سے نکلنے نہیں دوں گا۔ اس نے مجھے استعمال کیا۔ ٹائم بم فکس کرنے کے بعد میسج کیا۔ ٹائم بم ٹیبل کے نیچے لگایا گیا تھا۔ چوکیدار کو ایک رات پہلے ہی غائب کر دیا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے میں اسے ڈھونڈوں۔ ہر واردات سے پہلے وہ مجھے اطلاع دیتا ہے۔ مطلب کہیں نہ کہیں اس نے میرے لیے کوئی نشان چھوڑا ہے۔ سراغ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی۔ وقت کچھ منٹ کے وقفے سے تقریباً ایک ہی ہے۔ یہ دیکھو۔ اس نے کاپی سامنے کی۔ 10 کے لیے فکس کیا گیا ٹائم بم 10:21 پر بلاسٹ ہوا۔ حسین شاہ 10:24 اور ڈیڈ کا قتل 10:22 پر ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے کنپٹی کو مسلا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اگلی واردات 10:23 پر ہو؟ نہیں، ان تمام واقعات کا مقصد صرف اور صرف خوف پھیلانا تھا، اور ایک پولیس آفیسر کو پہلے اطلاع دے کر اس کے باپ کو قتل کر کے اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے۔ یہ دیکھو۔ اسد نے پاس پڑے چند دن پہلے کے اخبارات دکھائے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی خبریں آ چکی ہیں۔ اب وہ اپنا مقصد سامنے لائے گا۔ یہی وہ واحد چانس ہے ہمارے پاس جس کی مدد سے ہم اسے پکڑ سکتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے اپنے اندازے لگا رہے تھے اور آنے والا وقت اپنی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ اس کے سامنے لسٹ موجود تھی، 10 افراد کی لسٹ۔ یہی شہر کے امیر ترین لوگ تھے۔ ان کے کاروبار شہر میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ بیرون ملک تک اپنا بزنس پھیلا چکے تھے۔ اس نے اپنا ٹارگٹ چننا شروع کر دیا۔ 4 پر نیلے رنگ کی پینسل سے اور 6 پر سرخ نشان لگانے کے بعد وہ مسکرایا۔ کام اس کے لیے آسان ہوتا جا رہا تھا۔ اس لسٹ میں آخری 2 نام جن پر سرخ نشان لگا تھا وہ حسین شاہ اور ہارون احمد کے تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے 11ویں بندے کا نام بھی لسٹ میں شامل کر لیا۔ یہ بزنس مین نہ تھا مگر ملک کے امیر ترین لوگوں میں گنا جاتا تھا۔ 11ویں نام پر اس نے گلابی رنگ کا نشان لگا دیا۔ یہ اس کا اپنا ایجاد کردہ نشان تھا جو نہ تو منفی کا تھا اور نہ مثبت کا۔ کچھ دیر تک اس لسٹ کے ساتھ الجھے رہنے کے بعد اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کر الماری کی طرف آیا۔ یہاں 4 سیل فون موجود تھے۔ اس نے بلیک کلر کا سیل فون چنا اور واٹس ایپ آن کیا۔ لسٹ پر پہلے نمبر پر جس شخص کا نام تھا اس پر نیلا نشان لگا تھا۔ اس نے واٹس ایپ میں سے اس کا کانٹیکٹ نمبر نکالا اور ایک ویڈیو پر میسج بھیج دی۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے سیل فون واپس الماری میں رکھا اور گہرا سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ اسد اس وقت مسعود اکبر کے بنگلے پر موجود تھا جو اس کے سامنے بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ کیا بات ہے انکل؟ رات کے 11 بج رہے ہیں۔ اس وقت ایمرجنسی میں یہاں بلانے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مسعود اکبر سے گھر میں ہونے والی گیدرنگز میں وہ مل چکا تھا۔ وہ ہارون احمد کا اچھا دوست اور شہر کے مشہور بزنس مین میں سے ایک تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ یہ دیکھو۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور وہ فولڈر اوپن کیا جس میں واٹس ایپ کے ذریعے آنے والی ویڈیوز محفوظ کی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک ویڈیوز پلے کی۔ یہ اسپیکنگ گیٹ کی ایپ سے بنائی گئی ویڈیو تھی۔ اس ایپ میں جو بھی الفاظ ٹائپ کیے جاتے گیٹ اسے بول کر ریکارڈ کرتی تھی۔ یہ لوگ تفریح کے لیے استعمال کرتے تھے مگر آج اس کے ذریعے ریکارڈ ہونے والا پیغام ہرگز تفریح کے لیے نہیں تھا۔ ایسی کی ٹھنڈک بھی مسعود اکبر کے ماتھے کا پسینہ خشک نہ کر سکی۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر
ماتھا خشک کیا اور تھوک نکلتے ہوئے بولا، یہ وہی ہے نا جس نے تمہیں میسج بھیجے تھے؟ اسد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسپیکنگ کیٹ کے مطابق مسعود اکبر کو اگلے 24 گھنٹوں میں 2 کروڑ روپے کا بندوبست کرنا تھا، ورنہ قاتل اسے بھی ہارون احمد اور حسین شاہ کے پاس بھیج دے گا۔ پیغام میں پیسے بھیجنے کا طریقہ بھی مکمل طور پر بتایا گیا تھا۔ اسے 2 کروڑ کی رقم کو ایک پرانے اسکول بیگ میں ڈال کر خود شہر سے باہر جانے والی سڑک۔ مسعود اکبر کو اگلے 24 گھنٹوں میں 2 کروڑ روپے کا بندوبست کرنا تھا، ورنہ قاتل اسے ہارون احمد اور حسین شاہ کے پاس بھیج دے گا۔ پیغام میں پیسے بھیجنے کا طریقہ بھی مکمل طور پر بتایا گیا تھا۔ اسے 2 کروڑ کی رقم کو ایک پرانے اسکول بیگ میں ڈال کر خود شہر سے باہر جانے والی سڑک پر لے جانا تھا، جہاں بلیک میلر اس سے پیسے وصول کر لیتا۔ بلیک میلر نے اسے واٹس ایپ پر آن لائن رہنے کا کہا تھا۔ جس نمبر سے ویڈیو ملی ہے وہ بتائیں ذرا۔ اسد کے کہنے پر اس نے واٹس ایپ اوپن کی اور نمبر لکھوایا۔ یہاں ایک بار پھر اسد کو مایوسی ہوئی۔ نمبر کینیڈا کا شو ہو رہا تھا۔ مسعود اکبر خود بھی حیران نظر آیا۔ یہ کیسے ممکن ہے اسد؟ کینیڈا کے نمبر پر واٹس ایپ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ یا تو کینیڈا رہ چکا ہے یا پھر اپنے کسی دوست سے میسج کروا رہا ہے۔ یہ دونوں اندازے غلط ہیں۔ وہ ہمارا توقع سے بھی زیادہ چالاک ہے اور انٹرنیٹ کا استعمال خوب کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی سے اسد کی طرف دیکھا۔ انٹرنیٹ پر کئی ایسی ویب سائٹیں موجود ہیں جو عارضی نمبر فراہم کرتی ہیں۔ عارضی نمبر سے واٹس ایپ، فیس بک، ای میل اور ٹویٹر وغیرہ جیسی ویب سائٹس جو کہ تصدیقی کوڈ مانگتی ہیں کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ مجھے بھی یہ کوئی ایسا نمبر لگ رہا ہے۔ مزید تفصیل میں دوست سے معلوم کر لیتا ہوں۔ اس نے IT کے ماہر اپنے دوست کو کال کی اور نمبر لکھوا کر تصدیق کرنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں تصدیق ہو گئی۔ اسد کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ یہ ویب سائٹ سے حاصل کیا گیا عارضی نمبر تھا جو صرف 15 منٹ تک استعمال کیا گیا تھا۔ اس پر لوکیشن بھی کینیڈا ہی کی شو ہو رہی تھی۔ IP ایڈریس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ مسعود اکبر نے سوال کیا۔ اتنے کم وقت میں تقریباً ناممکن ہے، اور پکڑا بھی گیا تو یہ کوئی چوری شدہ موبائل ہی ہوتا ہے۔ پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ بلیک میلر پیسے لینے تو آئے گا، واٹس ایپ آن ہوگا آپ کا، مجھ سے رابطہ رہے گا اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ میرے پاس پلان ہے، بچ کے نہیں جانے دوں گا اس بار۔ اسد نے مضبوط لہجے میں جواب دیا اور اسے سمجھانے لگا۔ بادشاہ نے کمرہ کرائے پر لے لیا تھا۔ یہ نچلے طبقے کے لوگوں کا محلہ تھا جہاں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر تھے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، چہرے پر میل کے ساتھ مسکینیت سجائے، گلیوں میں گھومتے بچے دلچسپی سے بادشاہ کو دیکھا کرتے تھے۔ بادشاہ یہاں ہر ہفتے کی رات کو آیا کرتا اور اپنے 2 دوستوں سے مل کر پیسے کمانے کے طریقے سوچا کرتا۔ بینک ڈکیتی سے لے کر اغوا برائے تاوان اور قتل تک وہ ہر قسم کے طریقے سوچ چکا تھا، مگر ابھی تک 7 کروڑ کی رقم صرف 1-2 ماہ میں اکٹھی کرنے کا کوئی طریقہ بھی اسے نہیں ملا تھا۔ نور جہاں کے خوابوں نے اسے ہر حد سے گزر جانے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ اس شام منہ میں سگریٹ دبائے وہ تینوں ایک بار پھر منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس کے باقی 2 دوست نقاش اور سکندر بھی اسی کی طرح پڑھے لکھے تھے، مگر کسی نہ کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں تھے۔ بینک لوٹنا اب تقریباً ناممکن ہے۔ سیکورٹی بہت سخت ہے اور ہر جگہ سیکورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ میں شہر کے تمام بڑے بینکوں کی تفصیل اکٹھی کر چکا ہوں۔ یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ بادشاہ نے سگریٹ کے دھوئیں سے فضا کو آلودہ کیا۔ تم بڑے بینکوں کی مین برانچز کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کوئی چھوٹی شاخ بھی دیکھ لو ان کی، سکندر نے اعتراض کیا۔ کیا فائدہ؟ 1-2 لاکھ ملیں گے، وہ بھی جان خطرے میں ڈال کر۔ کرنا ہی ہے تو کچھ بڑا کریں گے۔ اس نے بچ جانے والی سگریٹ کو پیروں کے نیچے مسلا۔ دوسرا آپشن اغوا برائے تاوان ہے۔ یہ کام اب آسان ہے، اس پر ہم کام کر سکتے ہیں۔ کل میں تفصیل لے کر آؤں گا۔ اب مجھے دے اجازت، چھوٹا سا کام ہے شہر میں۔ نقاش کھڑا ہوا اور ہاتھ ہلا کر باہر چل دیا۔
اس کے جانے کے بعد سکندر نے گہری سانس لی۔ ایک منصوبہ ہے، اگر کام کرنا چاہو تو۔ کیا؟ اس کے پوچھنے پر سکندر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لسٹ باہر نکالی۔ یہ شہر کے 10 امیر ترین افراد کی لسٹ تھی۔ یہ 10 افراد ایک نامعلوم قاتل کے نشانے پر ہیں۔ تو کیا ہم انہیں بچائیں گے؟ اس نے طنز کیا۔ نہیں، ہم انہیں دھمکائیں گے۔ قتل وہ کر رہا ہے، فائدہ ہم اٹھائیں گے۔ سکندر کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ سوچو، ان افراد کو نہیں پتا کہ یہ نشانے پر ہیں، مگر قاتل نے کام کیا ہے۔ یہ دیکھو، لسٹ کے آخر پر حسین شاہ اور ہارون احمد کے نام پر کراس لگا ہوا تھا، جبکہ ایک نام گلابی رنگ سے مٹایا گیا تھا جو اب واضح نہیں ہو رہا تھا۔ حسین اس لسٹ میں 10ویں نمبر پر تھا اور سب سے پہلے قتل ہوا۔ 9ویں پر ہارون تھا اور وہ مارا گیا۔ اب ہم باقی لوگوں کو قاتل کے نام پر بلیک میل کر کے پیسے کما سکتے ہیں۔ بادشاہ بات سمجھ گیا۔ اس نے جوش سے سکندر کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ بہت شہزادے، یہ تو شاندار آئیڈیا دیا۔ بس کل سے کام شروع کرتے ہیں اس پر۔ کل سے کیوں؟ ابھی سے کیوں نہیں؟ خان بابا آنے والا ہے اور نور جہاں کو لے جائے گا۔ صبر کر مجنوں کی اولاد، پکڑے گئے تو ان دونوں کی موت کا الزام بھی ہم پر لگے گا، جنہیں ہم جانتے بھی نہیں۔ رسک لینا ہے تو ابھی لیتے ہیں۔ بادشاہ لالچ میں آ گیا تھا۔ چل، تو کہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ سکندر نے اس کی بات مان لی۔ تیرے پاس کوئی سم ہے جو تیرے نام پر نہ ہو؟ ہاں، ایک ہے۔ وہ اٹھ کر اندر گیا اور سم اٹھا لایا۔ سم موبائل میں لگا کر سکندر نے نمبر ملایا۔ دوسری کوشش میں اس نے کال ریسیو کر لی۔ تاروں کی جھرمٹ میں چاند بھی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ پہلی تاریخوں کا چاند تھا جس کی کمزور روشنی زمین پر پہنچ رہی تھی۔ اسد کار کی ڈکی میں سکڑ کر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے گھٹنے چھاتی سے لگے ہوئے تھے۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ میسج کا انتظار کر رہا تھا۔ کار کی ڈرائیونگ مسعود اکبر کر رہا تھا۔ اس کار کے پیچھے ایک اور کار تھی جس میں سادہ لباس پہنے فاروق اور اس کے ساتھ پولیس والے تھے، جبکہ مسعود کی گاڑی کے آگے بھی ایک کار میں پولیس والے موجود تھے۔ اسد کے جسم میں سنسنی توڑ رہی تھی۔ مسعود اکبر کے ماتھے پر آج پھر پسینہ چمک رہا تھا۔ شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر دور آ کر اس نے اپنا موبائل چیک کیا۔ واٹس ایپ آن تھا مگر کوئی میسج شو نہ ہوا۔ 10 منٹ مزید اسی رفتار سے گاڑی چلانے کے بعد وہ کچھ آگے آیا تھا جب بیل بجی۔ وہ واٹس ایپ پر کال آ رہی تھی۔ اس نے اٹینڈ کی۔ مسعود اکبر، میری بات غور سے سنو۔ تمہارے کار کی پچھلی سیٹ کے نیچے ریموٹ کنٹرول بم فکس ہے۔ اگر تم نے میری کوئی بات ماننے سے انکار کیا تو میں تمہاری گاڑی کو اڑا دوں گا۔ گاڑی فل اسپیڈ پر لے جاؤ، پیچھے موجود پولیس کی گاڑی کو چکما دو اور 15 کلومیٹر بعد کچی سڑک آئے گی، اس پر مڑ جانا اور چلتی گاڑی سے ہی بیگ نیچے پھینک دینا اور خود آگے نکل جانا۔ یاد رکھنا، کوئی ہوشیاری دکھائی تو صرف ایک بٹن دبانا پڑے گا مجھے۔ لہجہ مشینی تھا۔ مسعود اکبر کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ بزنس مین تھا۔ اس قسم کے کاموں سے اس کا آج تک واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھائی۔ یہ جدید ماڈل کی کار تھی۔ چند منٹوں میں ہی پولیس کی کار پیچھے رہ گئی۔ مسعود اکبر کے موبائل پر اسد کے میسیجز اور کالز آ رہی تھیں مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ ریموٹ کنٹرول بم کا سن کر اس کا برا حال تھا۔ 15 کلومیٹر دور کچی سڑک موجود تھی۔ اس نے موڑ کاٹا اور گاڑی نیچے اتار لی۔ شیشہ کھول کر اس نے بیگ اٹھایا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ میں بیگ اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ چند سیکنڈ ہی لگے ہوں گے۔ اس نے اسی رفتار سے 20-25 منٹ کار دوڑائی اور ایک آبادی کو کراس کر کے دوبارہ مین روڈ پر آ گیا۔ وہ گاڑی روک کر نیچے اترا اور بھاگتا ہوا ڈکی کی جانب بڑھا۔ ڈکی میں موجود اسد کا جھٹکوں کی وجہ سے برا حال تھا۔ وہ چھلانگ لگا کر باہر آیا اور چیخ کر پوچھا، یہ کیا کیا آپ نے؟ گاڑی میں بم ہے اسد، ریموٹ کنٹرول بم۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے دور بھاگنے لگا۔ اسد نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر
پوری گاڑی کی تلاشی لی، کچھ نہ ملا۔ اس کا دل چاہا کہ مسعود اکبر کو گولی مار دے، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ کچھ دیر بعد فاروق اور باقی پولیس والے بھی پہنچ چکے تھے۔ انہیں خبر ہو چکی تھی کہ مسعود اکبر کے 2 کروڑ لے کر بلیک میلر غائب ہو چکا ہے۔ اسی لمحے اسد کے موبائل پر میسج ٹیون بجی۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا، ایک بار پھر ویب سائٹ کے ذریعے میسج آیا ہوا تھا۔ چند دن کے بعد اگلا قتل ہوگا، 10/23 پر، یاد رکھو، 10/23۔ قاتل اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے پر ایک اور خبر اس کی منتظر تھی۔ اس بار مشہور بزنس مین صفدر خان سے پیسوں کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ طریقہ کار سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ اس کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ جس نمبر سے کال موصول ہوئی ہے وہ نمبر تلاش کرو۔ لیکن سم کسی مری ہوئی عورت کے نام نکلی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یاد رکھو، 10/23۔ اس کے دماغ میں میسج چکرانے لگا، 10/23۔ خان بابا ایئرپورٹ سے سیدھا اپنی شہر والی کوٹھی میں گیا۔ اس کے ساتھ باڈی گارڈز کی ایک پوری فوج تھی۔ بڑی مونچھوں کا مالک خان بابا شکل و صورت سے کوئی وڈیرا لگتا تھا۔ وہ ایک ظالم اور بے رحم شخص تھا۔ اس کے پاس جرم کے راستے سے کمائی گئی بے حساب دولت تھی۔ اس کی 2 بیویاں اور 4 بیٹے تھے۔ آج کل نور جہاں اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ اپنے کمرے میں آرام کرتے ہوئے وہ نور جہاں کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کے موبائل پر بیل بجی۔ یہ اس کا پرسنل نمبر تھا جو بہت کم لوگوں کے پاس تھا۔ انجان نمبر دیکھ کر اس نے کال کاٹ دی، مگر نامعلوم کالز بھی مستقل مزاج شخص تھا کوئی جو کر رہا تھا۔ اس نے تب تک کال کرنا جاری رکھا جب تک خان بابا نے اٹینڈ نہ کر لی۔ کون منوس مجھے اس وقت تنگ کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے ہیلو سنتے ہی خان بابا خدایا، اپنی بکواس بند کر اور میری بات غور سے سن۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس لہجے میں بات کرنے والوں کے ٹکڑے وہ اپنے کتوں کو کھلایا کرتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ ہاں، ایک بدنام اسمگلر جو پیسے کے زور پر معزز ترین شخص بنا بیٹھا ہے۔ اپنی بکواس بند کرے گا یا تیری؟ آگے گالیوں کی بوچھار تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اب سن، اگلے 24 گھنٹوں میں 3 کروڑ روپے ایک بیگ میں ڈال کر گرین کالج کے گیٹ پر رکھ دینا، ورنہ کل رات ٹھیک 10:23 پر تجھے اڑا دوں گا۔ وہ حیرت سے اپنے سیل فون کی اسکرین دیکھنے لگا جہاں کال ڈسکنیکٹ ہونے کا لکھا ہوا تھا۔ وہ باہر نکلا اور چیخا، دلاور خان! دلاور خان! دلاور خان بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا خان بابا؟ کوئی خنزیر مجھے دھمکی دے رہا ہے، اسے پیسے مانگ رہا ہے۔ خان بابا نے غصے میں کہا، یہ لے اس کا نمبر اور پکڑ کر سامنے لا اسے۔ اس نے دلاور کو نمبر لکھوایا۔ وہ جی اچھا کہتا ہوا باہر بھاگا۔ اگلے چند گھنٹوں میں اس نے سر توڑ کوشش کی مگر نمبر کی لوکیشن یا اس کا مالک ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ وہ اس قسم کے کاموں کا ماہر تھا، لیکن اگلی شام 7 بجے خان بابا کے سامنے چہرے پر مایوسی لیے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا پتہ نہیں چل سکا خان بابا، یہ سم غیر قانونی ہے، تصدیق بھی نہیں ہوئی، اس کی لوکیشن بھی نہیں نکالی جا سکتی۔ اس نے پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ جس قاتل کو پولیس اور اسپیشل یونٹ کوئی بھی تلاش نہ کر سکا، اسے دلاور کیسے کر سکتا تھا؟ خان بابا کو اس رات نور جہاں سے ملنے آنٹی روبینہ کے بنگلے پر جانا تھا۔ اپنی بڑی سی جیپ لیے رات 10 بجے وہ روانہ ہو گیا۔ دلاور نے قاتل کی وارننگ کے بارے میں یاد دلایا تو وہ چیخا، میں ہیجڑا نہیں جو اس کتے کے ڈر سے چھپ کر بیٹھ جاؤں۔ 10:20 پر اس کی جیپ بنگلے کے اندر داخل ہوئی اور ٹھیک 10:23 پر اس نے جیپ سے باہر قدم رکھا۔ سیکنڈ بھاگ رہے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں 23 منٹ اور 40 سیکنڈ شو کر رہی تھیں جب گولیوں کی ایک پوری بوچھار خان بابا کے سینے پر آ لگی۔ آنٹی روبینہ کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ کوئی چیخا، وہ بنگلے کی چھت پر ہے۔ باڈی گارڈز کی چلائی گولیاں چھت سے ٹکرائیں مگر نامعلوم قاتل غائب ہو چکا تھا۔ وہ گھوم کر بنگلے کی دوسری جانب آئے، یہاں کوئی نہ تھا۔
اسد کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ وہ جلدی گھر آ گیا اور آ کر کمرے میں لیٹ گیا۔ اس کی عادت تھی جب بھی پریشان ہوتا ڈائری اٹھا کر کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیتا۔ اس نے اپنی ڈائری اٹھائی اور یوں ہی بے خیالی میں پرانے برق الٹنے لگا۔ اپنی لکھی اوٹ پٹانگ باتیں پڑھ کر اس کا دماغ کچھ فریش ہوا تو وہ قاتل کے میسج کے بارے میں سوچنے لگا۔ 10:23 اسی لمحے ڈائری کے ایک صفحے پر تاریخ لکھی نظر آئی، 23 اکتوبر۔ ان دنوں اس کی پوسٹنگ شہر سے باہر صادق آباد کے ایک پولیس اسٹیشن میں ہوئی تھی۔ ڈائری پر لکھا تھا، ڈیئر ڈائری، آج میں الجھا ہوا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ ویگن کے ڈرائیور کا قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو پڑھا لکھا نوجوان لگتا ہے، مگر کچھ باتیں اس کے خلاف جا رہی ہیں۔ میرے ماتحت کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہو نہ ہو قاتلوں کا اس سے تعلق ضرور ہے۔ آج اسے 2 دن ہو گئے ہیں ہماری تحویل میں، نہ جانے کون ہے اور کدھر سے آیا ہے۔ وہ چونک گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے بادشاہ کا چہرہ آ گیا۔ 10:23 یعنی 10واں مہینہ اور 23 تاریخ۔ وہ اچھل پڑا۔ اسی لمحے اس کے سیل فون کی بیل بجی۔ یہ فاروق تھا جس نے خان بابا کے قتل کی اطلاع دی تھی۔ اسے بھول جاؤ، ایک نام بتا رہا ہوں، مشہور نام ہے، اسے تلاش کرو۔ روبینہ آنٹی بدنام ہے، پیشہ ور لڑکیوں سے اپنے بنگلے میں کام کرواتی ہے۔ سر، اسی کے بنگلے پر تو قتل ہوا ہے خان بابا کا۔ اس کی بات سن کر وہ چونک گیا۔ کڑی سے کڑی مل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے ایڈریس سینڈ کرو، میں بھی وہاں پہنچتا ہوں۔ اسے مزید ہدایات دے کر وہ روبینہ آنٹی کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر لاش کے معائنے کے بعد اس نے خان بابا کے اہم آدمی دلاور سے بات کی۔ دلاور کا بیان سن کر اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ بادشاہ ہی اصل قاتل تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا روبینہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ بادشاہ کہاں ہیں؟ اسد کا سوال سن کر اس نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں بھی ہماری طرح اسی پر شک ہے؟ میری بات کا جواب دو۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے، اسد غرایا۔ وہ 3 دن سے یہاں نہیں، اس نے کمرہ کرائے پر لیا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں بتایا، مگر ہم نے معلوم کر لیا۔ اس نے ایڈریس اسد کو بتا دیا۔ اسد پولیس پارٹی کو لے کر بادشاہ کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمرے کے دروازے پر رک کر اس نے دستک دی۔ کوئی آواز نہ سنائی دی۔ اس نے فاروق کو اشارہ کیا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسد کے کندھے جھک گئے۔ سامنے 2 لاشیں پڑی تھیں۔ اس نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا، جس کے دل کے مقام پر گولی کا زخم دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا اگلا نشانہ صفدر خان یا میاں ابراہیم ہوں گے۔ فاروق نے اسد کے سامنے لسٹ رکھی۔ کیسے اندازہ لگایا تم نے؟ میرا خیال ہے کہ اس نے پلان بنا رکھا ہے۔ جس ترتیب سے وہ چل رہا ہے، اس حساب سے وہ شہر کے 10 امیر ترین افراد میں سے کچھ کو قتل اور باقیوں کو قتل کی دھمکی دے کر بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ گڈ، لیکن اس لسٹ میں بادشاہ، سکندر اور خان بابا کو کہاں فٹ کرو گے؟ اسد نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ لوگ اس کی پلاننگ کا حصہ تھے۔ سکندر اور بادشاہ کو اس نے استعمال کیا ہے اور وہ بادشاہ کو جانتا تھا۔ اس نے اپنے پورے پلان میں اسے مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ خان بابا کا قتل بھی اسی وجہ سے کیا۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ فاروق نے ایک دوسری لسٹ جیب سے نکالی۔ یہاں باقاعدہ نشان لگے ہوئے تھے، جہاں خان بابا کا نام گلابی رنگ سے مٹا ہوا تھا۔ یہ کہاں سے ملی؟ سکندر کی جیب سے۔ اب تک یہی سراغ اہم ملا ہے، اسی وجہ سے ہمیں اس کی پلاننگ کا کچھ اندازہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے سکندر اس کا دوست تھا، جسے کام نکالنے کے بعد اس نے اسے اور بادشاہ کو قتل کر دیا۔ یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ صفدر کو ان 2 آدمیوں نے دھمکا کر 1 کروڑ مانگے تھے۔ ایک نام گلابی نشان سے مٹا ہوا ہے اور یہ خان بابا کا نام ہو سکتا ہے۔ روبینہ آنٹی کے مطابق خان بابا کی پسند پر بادشاہ کی نظر تھی، یعنی بادشاہ بھی پیسے کے ذریعے نور جہاں کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح ہم سب کا پورا شک بادشاہ پر رہا اور اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ بادشاہ اور سکندر کو مار کر اس نے خود تک پہنچنے کے سب نشان ختم کر دیے ہیں۔ ایک نشان ہے، اسد مسکرایا۔
कौन सा? वो कैसे जानता था कि बादशाह को 21, 22, 23 और 24 अक्टूबर को पुलिस ने गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया था? दूसरी बात, हम पूरी प्लानिंग से मसूद अकबर के साथ गए थे, मगर वो हर बात जानता था। फारूक ने सर खुजाया। मतलब कोई हमारा करीबी साथी है? बिल्कुल, और वो हर बात जानता है, हर सेकंड का पता है उसे। कौन हो सकता है? ढूंढूंगा जल्द। फिलहाल मियाँ इब्राहिम को एतमाद में लेकर इसे तफसील बता दो, मैं तब तक ढूंढता हूँ इसे। असद खड़ा हुआ, फारूक सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। मियाँ इब्राहिम की कोठी के आसपास सादा लिबास में 3 पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे थे। टेरिस पर खड़े होकर इन्हें देखते हुए उसने एतमाद से सर हिलाया। मियाँ इब्राहिम का ज़्यादा वक्त अमेरिका में गुजरता था, क्योंकि इसका तकरीबन सारा कारोबार वहीं पे था। अपने मुल्क में बदलते हालात को देखकर वो अब कारोबार अपने मुल्क में भी फैला रहा था। दौलत इनकी नस्लों में सफ़र करती हुई आई थी। वो पैदाइशी अमीर ज़ादे थे। कॉफ़ी का कप मुंह से लगाए वो कुछ सोचने में मसरूफ़ था। बढ़ती उम्र बालों में सफ़ेदी ले आई थी। इसी वक्त इसके मोबाइल की बेल बजी। इसने कॉल अटेंड की। दूसरी जानिब कोई भराए हुए लहजे में बोल रहा था, मियाँ इब्राहिम, ईमेल चेक करो। इसके साथ ही कॉल बंद हो गई। इसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। कपकपाते हाथों के साथ उसने ईमेल ओपन की। यहाँ एक वीडियो मौजूद थी। इसने डाउनलोड करके वीडियो प्ले की। स्पीकिंग कैट अपना मुतालबा लिए हाजिर थी। कल सुबह 11 बजे 5 करोड़ की रकम एक बैग में डालकर रेलवे स्टेशन की पट्टी के साथ बनी छोटी सड़क पर आ जाना, वरना कल का सूरज डूबता हुआ नहीं देख सकोगे। याद रखो, ये पुलिस वाला जिसने तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलवाया है, ये अपने बाप को नहीं बचा सका, तुम्हें क्या बचाएगा? इब्राहिम खुद से पहले तमाम लोगों का हाल देख चुका था। मीडिया पर कातिल की खबरें देने पर पाबंदी थी, मगर सोशल मीडिया और कारोबारी हलकों में इसका खौफ फैला हुआ था। इसने खुश्क होंठों को ज़बान से तर किया और रुमाल निकालकर पसीना साफ किया। 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी, मगर इसकी जान से ज़्यादा कीमती न थी। कुछ देर सोचने के बाद इसने नामालूम शख्स का मुतालबा मानने का फैसला कर लिया। इसी लम्हे गेट पर असद की आमद हुई। कुछ देर बाद दोनों आमने सामने बैठे थे। अंकल, इसने आपसे राब्ता किया? असद ने पूछा। नहीं। यकलफ्ज़ी जवाब सुनकर इसने मियाँ इब्राहिम के चेहरे का तासुरात का जायज़ा लिया। इसकी लिस्ट में अब आपका नंबर है। मेरा ख्याल है आप इसके लिए बड़ी मछली हैं, इसलिए वो देर कर रहा है। इब्राहिम खामोश रहा। जब भी आपसे राब्ता करे मुझे इत्तला दीजिएगा। ठीक है। असद बगौर इनका चेहरा देख रहा था। इसे गड़बड़ का एहसास हुआ। कितने पैसे मांगे हैं उसने? उसने सीधा हमला किया। वो गड़बड़ा गया। नहीं तो अंकल, हमारे पास लास्ट चांस है उसे पकड़ने का। वो पैसे इकट्ठे कर चुका है, अपने टारगेट के नज़दीक है वो। चले जाओ असद, मुझे अपनी जान प्यारी है। सबको होती है। आप अपने बाद की लिस्ट देखें, अभी कुछ लोग बाकी हैं। वो पकड़ा गया तो सबको सबक मिलेगा, वरना कल को कोई और उठेगा और एक लिस्ट बनाकर कत्ल करना शुरू कर देगा। मैं आपको यकीन दिला देता हूँ, आपको कोई टच भी नहीं कर सकेगा। अपने बाप को तो बचा नहीं सके तुम। पता भी था वो इन्हें मारने वाला है। असद को झटका लगा। इसके दिमाग में आग भर गई, मगर इसने खुद पर काबू रखा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वो इतना कहकर वहां से रवाना हो गया। लिस्ट मुख्तसर होती जा रही थी। अभी तक उसे सिर्फ एक शख्स को मारने का अफसोस हुआ था, सिकंदर। सिकंदर उसका साथी था। पैसे के लालच में उसके साथ मिल गया था। बादशाह को मुजरिम साबित करने के लिए दोनों ने मिलकर प्लानिंग की, लेकिन आखिरी लम्हों में इसे एहसास हुआ कि वो जब तक अकेला था तब तक महफूज था। असद किसी भी लम्हे बादशाह के साथ सिकंदर तक पहुंच सकता था। मरते वक्त सिकंदर की आंखों में जो हैरत थी वो अब तक ना भुला पाया था। इसने सर झटक कर लिस्ट की तरफ तवज्जो दी। पहली लिस्ट कहीं गुम हो चुकी थी। यह अब नई लिस्ट थी, जिसमें 11वें नंबर पर मौजूद खान बाबा के नाम पर भी क्रॉस लग चुका था। मियाँ इब्राहिम के नाम पर नीला निशान था। खतरा बढ़ रहा था।
اس نے ابراہیم پر اختتام کرنے کا فیصلہ کیا۔ 5 کروڑ اور ٹارگٹ پورا۔ میاں ابراہیم کی سیاہ رنگ کی کار ریلوے اسٹیشن کی طرف سفر کر رہی تھی۔ نامعلوم شخص کی ہدایات کے مطابق اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ خود ہی ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ 5 کروڑ جو اس نے کل ہی بینک سے حاصل کیے تھے ایک بیگ میں فرنٹ سیٹ پر پڑے تھے۔ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ چھوٹی سی سڑک ٹوٹی ہوئی تھی اور نارمل رفتار سے اس پر سفر کرنے لگا۔ تقریباً 20 کلومیٹر آگے آنے کے بعد اس کے فون کی بیل بجی۔ اس نے دیکھا اسد کی کال آ رہی تھی۔ یہ الو کا پٹھا مجھے مروائے گا، اس نے جھنجھلا کر سوچا اور کال کاٹ دی۔ 5 منٹ بعد دوبارہ کال آئی، اس بار انجان نمبر تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر کال اٹینڈ کی۔ میاں ابراہیم، اگرے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر گاڑی روک دینا، باقی بات وہیں ہوگی۔ وہ آواز پہچان گیا تھا۔ اس نے کال کاٹ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ وقار حسن قاتل ہے، اسد نے دھماکہ کیا۔ فاروق حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے سر؟ وہ تو اسپیشل یونٹ میں ہے۔ یہ وہی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا نا، یہ میرا قریبی ساتھی ہے۔ صادق آباد پولیس اسٹیشن میں یہی تھا جس نے بادشاہ پر شک کر اس پر تشدد کروایا تھا۔ اسلحے کا استعمال، ٹائم بم، یہ صرف وہی حاصل کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ مگر اس پولیس اسٹیشن میں اور بھی تو لوگ ہوں گے۔ ہاں، یہ رہا اس کا ریکارڈ۔ اسد نے اس کے سامنے صادق آباد پولیس اسٹیشن کا ریکارڈ رکھا۔ اس وقت یہ میرا ماتحت تھا، بعد میں اسپیشل یونٹ میں منتخب ہو گیا، اور اب یہ قاتل والا کیس وہ اور محسن دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہماری ہر بات جانتا تھا، اس لیے اسے آسانی رہی۔ کل میری ملاقات ہوئی ہے محسن سے، قاتل خود کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اسے گرفتار کیسے کریں گے؟ رنگے ہاتھوں۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ میاں ابراہیم پیسے لے کر گھر سے اکیلا نکل چکا ہے۔ اس نے میری کال بھی اٹینڈ نہیں کی۔ چلو ریلوے اسٹیشن، جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی وہیں اختتام ہوگا۔ اسد کھڑا ہوا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر چل دیا۔ ریلوے اسٹیشن پر رش تھا، ٹرین آنے والی تھی۔ میاں ابراہیم نے گاڑی روکی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کے موبائل کی دوبارہ بیل بجی۔ 3 منٹ بعد ایک شخص تمہارے پاس آئے گا، اس کو بیگ پکڑوا دینا۔ وہی مخصوص لہجہ۔ میاں ابراہیم نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین آ گئی، ایک شور مچ گیا۔ 3 منٹ بعد اور کچھ سیکنڈ کے بعد ایک کلی اس کے پاس آیا۔ لائیے صاحب۔ ابراہیم نے اسے ایک نظر دیکھا اور بیگ پکڑوا دیا۔ اسد راستے میں تھا جب اس کے نمبر پر کال آ گئی۔ سر، میاں ابراہیم سے بیگ لے لیا ہے ایک کلی نے۔ ساتھ ہی کال کرنے والے نے کلی کا حلیہ تفصیل سے بتایا۔ یہ وقار نہیں، انتظار کرو، وہ جلد آئے گا۔ اسد نے ہدایت کی اور گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ جیسے ہی وہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچا، ٹرین چل پڑی۔ سادہ لباس میں پولیس اہلکار نے اسے اشارہ کیا۔ کلی ٹرین کے دروازے سے کسی کو پیسوں والا بیگ پکڑا رہا تھا۔ نامعلوم شخص اندر تھا، اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسد بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ٹرین رفتار پکڑ رہی تھی۔ اس نے ہدایات کی، گاڑی ٹرین کے ساتھ دوڑاؤ، میں اندر داخل ہوتا ہوں۔ فاروق، اگلے اسٹیشن پر پہنچو۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ٹرین میں داخل ہوا۔ وقار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دیوانگی سے ارد گرد دیکھا۔ وہ لوگوں کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جب فاروق کی کال آئی۔ سر، وہ ٹرین کی چھت پر ہے، ہم اسے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ نہیں، اسے زندہ گرفتار کرنا ہے، وہ چیخا اور مسافروں کو دھکیلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر لٹک کر وہ چھت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ذرا سی غلطی اسے موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی۔ اس نے کوشش کی اور گھسٹ کر اوپر چڑھ گیا۔ اوپر وقار موجود تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل دکھائی دیا۔ وہ اسد کو ٹرین میں سوار ہوتا دیکھ چکا تھا۔ آخر تو مجھ تک پہنچ ہی گئے۔ اس نے پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیوں کیا یہ سب وقار؟ اس نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر اپنا توازن قائم کیے ہوئے تھا۔
जबकि असद छत पर लेटा हुआ था। मैंने सोचा मरते मरते कुछ नया कर जाऊं। ये सारे पैसे मैं बच्चों के इलाज के लिए देने वाला हूँ, तो इतने इंसानों को मारकर ये खूनी खेल खेल कर नेकी कमाना चाहते थे? नहीं, मरते तो सब हैं। मैं कुछ अनोखा करना चाहता था। कैंसर मुझे निकलने वाला था। जिंदगी के ये आखिरी चंद माह मैंने अपनी मर्जी से जिए। लोग मुझे याद रखेंगे। इसने उंगली का दबाव बढ़ाया। गोली किसी भी लम्हे असद के जिस्म में अंगारे भर सकती थी। असद ने हिम्मत जमा की। हारून अहमद के जिस्म के टुकड़े इसकी नजरों के सामने आ गए। इसने आखिरी कोशिश की, जुआ खेला। बिजली किसी तेजी से हाथ में मौजूद रिवॉल्वर सीधा किया और गोली चला दी। वकार के जिस्म को झटका लगा। वो लड़खड़ाया। पिस्टल इसके हाथ से निकल गया। असद उठकर इसकी तरफ भागा। अचानक वकार झुका। इसने असद को धक्का दिया। असद ट्रेन से नीचे जा पड़ा। इसे गिराने के बाद वकार ने कमर से लटकाए हुए बैग की जिप खोल दी और घिसट कर आगे बढ़ा। खून इसके कपड़ों को भिगो चुका था। इसकी हिम्मत थी तो इसने इतना काम किया। वो घिसटता हुआ आगे बढ़ता रहा। ट्रेन इसी रफ्तार से भाग रही थी और फिर वकार ने आखिरी सिरे पर पहुंचकर ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। नोट हवा में उड़ रहे थे और ट्रेन वकार के जिस्म के टुकड़े कर रही थी। फोन की घंटी बजी। शैला ने फोन उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यू सिटी लेबोरेटरी से नाजिया बात कर रही हूँ। 2 माह पहले यहाँ से वकार साहब ने रिपोर्ट्स करवाई थीं। हम माजरत चाहते हैं। इन रिपोर्ट्स का रिजल्ट एक और वकार हसन के साथ तब्दील हो गया था। इत्तेफाक से हम नाम और हम उम्र होने की वजह से ये उलझन पैदा हो गई। आज वो दोबारा रिपोर्ट्स लेने आए हैं तो हमें मालूम हुआ। हम इस गलती पर शर्मिंदा हैं और वकार साहब की रिपोर्ट्स हमने आपके एड्रेस पर भेज दी हैं, वो क्लियर हैं। इसके साथ ही कॉल बंद हो गई। शैला हैरत से मोबाइल को देख रही थी।